بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ زکوٰۃ ہی کے متعلق ہے. یہ عموماً ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ سونا 7 تولہ ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی. یہ اس صورت میں ہے جب 1 روپے بھی ساتھ نہ ہو. لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ پیسہ بھی ہے یا کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ تجارت کا سامان بھی ہے، کوئی بھی ایک چیز سونے کے ساتھ اگر ہے تو پھر زکوٰۃ کا نصاب 7 تولہ نہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان دونوں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، چاہے وہ سونا 1 تولہ ہو 1.5 تولہ ہو. تو اس کے ساتھ اگر کچھ نقدی بھی موجود ہے یا کچھ چاندی ہے یا کچھ تجارت کا سامان ہے تو ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. عموماً جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب سونا ہے اور کچھ نقدی بھی ہے کہ پورا سال ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہیں، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو اور 100 روپے ہی کیوں نہ ہو. وہ جب سونے اور پیسے کو ملائیں گے، اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو اس بچی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ جو بات ہے کہ 7 تولہ سونا ہونا چاہیے، یہ اس وقت ہے جب سونے کے سکے چلا کرتے تھے اور اس کے بعد روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا، نقدی اور کوئی نہیں ہوتی تھی. تو پھر یہ تھا کہ صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں، نقدی بالکل نہیں، تجارت کا سامان بالکل نہیں، پھر 7 تولہ سونے کی بات ہے. تو عموماً اس غلط فہمی میں ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی رہ جاتی ہے. تو بچیاں عام طور پہ یا جو خواتین جن کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے اور اتنا سونا ہے کہ جس کی مالیت چاندی کے بقدر نصاب کے بنتی ہے تو اس پہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نیکی کی زندگی کی برکت سے نیک آدمی اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی خطا اور گناہ کر بھی بیٹھے تو خالص نیکی کی برکت سے اسے جلدی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. نیکی کی زندگی کی برکت سے اگر کبھی اس سے بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو دیر نہیں ہوتی، جلدی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. گناہوں کی زندگی کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہوں سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے چھوٹی سی چھوٹی آزمائش اور تکلیف کے اندر بھی مایوسی اسے گھیر لیتی ہے. یہ ڈپریس اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ سہارا ہی نہیں جس سہارے کے بل بوتے پر یہ زندگی اور اطمینان حاصل کرتا. گناہوں کی نحوست سے تو اللہ سے ویسے ہی دور ہو گیا، اب جب اس پر کوئی آزمائش اور تکلیف ہوئی تو سوائے مایوسی کے اس کے لیے اور کچھ نہیں. تو گناہوں کی نحوست سے اللہ سے دوری ہونے لگتی ہے، اور پھر چھوٹی سی تکلیف اور آزمائش میں آ جائے تو آدمی مایوس ہو جاتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اول صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی پہلی بھلائی اور پہلی نیکی وہ یقین ہے اور وہ زہد ہے، اور اس امت کی برائی کی اور فساد کی بنیاد اس سے پڑتی ہے کہ اس میں بخل آ جائے اور اس میں عمل پیدا ہو جائے. یقین اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ میری بھلائی اور میرا نفع اور مجھے جو کچھ ملنے والا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ملنے والا ہے، اور میری زندگی کا بننا اور سنورنا اور بگڑنا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور زہد کہتے ہیں اس دنیا سے دل نہ لگانا، اس کی عارضی لذتیں اور راحتوں کو زندگی کا مقصور اور مطلوب نہ بنانا. جب یہ امت میں یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں تو یہی امت کی بلندی اور ترقی کی بنیاد ہے. پھر آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنا جان مال سب قربان کر دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو اور سہارا سمجھتا ہو زندگی کے لیے اپنا مال و دولت اور دنیا کے عہدے منصب
پھر یہ آدمی بخیل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں زہد نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی نہ ہو، تو پھر اس کے اندر دنیا میں لمبی لمبی امیدیں اور زیادہ رہنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا یہ اس امت کی فساد کی بنیاد ہے، اور اس امت کی ترقی اور عروج اور بلندی کی پہلی خوبیاں یہ ہیں اس کا یقین ہو جائے اور اسے دل کی دنیا سے اس کا تعلق دل سے اسے مقصود اور مطلوب نہ بنائے. یہ دو چیزیں اس امت کی ترقی اور فلاح کی سب سے پہلی بنیادیں ہیں. اللہ رب العزت صحیح یقین بھی نصیب فرما دے اور ایمان کی یہ خوبی زہد کی بھی نصیب فرما دے.